وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ آج دنیا میں یہ قیامت کے وقوع کا انکار کر رہے ہیں، دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو نہ ہم مر گئے مٹی ہو کے ختم، تبھی تو شرک کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے سامنے جواب کا احساس ہوتا تو سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت مانیں گے تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، صحیح عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، تو جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس حالت کو اللہ نے یہاں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا کہ یہ دنیا میں رہے ہی نہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر یہ کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی 24 گھنٹے کی بھی نہیں دی۔ یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بھائی بتاؤ ہم دنیا میں کتنے دن رہے تھے؟ کوئی کہے گا ایک دن رہے، کوئی کہے گا آدھے دن رہے، یعنی آخرت کا اتنا طویل دن ہوگا نا، اتنی طویل زندگی ہوگی آخرت کی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 24 گھنٹے سے بھی کم لگ رہی ہوگی۔ تو اس پہ ان کو حسرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی حیات کے لیے، اتنی چھوٹی سی حیات اور زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی آخرت کا کیسے سودا کر لیا؟ تو قرآن اس کو کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا رہے ہی نہیں دنیا میں مگر ایک چھوٹی سی گھڑی دن کے وقت کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تم بتاؤ ہم دنیا میں کتنے رہے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں نا تو حسرت اور بڑھتی ہے، تو وہ غم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ تم کتنا رہے، وہ کہے گا ہم بھی تھوڑے سے رہے تھے، ہم بھی تھوڑے سے، تو ایک دوسرے کو کہیں گے پہچان کے نا، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ہم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے ہم نے اتنی بڑی آخرت کو تباہ کر دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، واقعی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کا انکار کر کے کیا خسارہ کیا؟ چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس آخرت کو برباد کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور پھر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ آخرت کو مان لیتے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی، کیونکہ آخرت ہی سے کے عقیدے سے ہی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ آخرت کا انکار کر لیا پھر تو وہ گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جب بھی قیامت کی بات آتی تھی، قیامت سے متعلق آیتیں نازل ہوتی، فوراً مشرکین کہہ لیتے بھئی قیامت میں کیوں، ابھی عذاب لے آؤ نا، ابھی عذاب لے آؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تو اللہ نے اس کا جواب نازل کیا کہ اللہ چاہے تو جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی لا سکتا ہے، اور چاہے تو نہیں بھی لا سکتا۔ اور اے نبی آپ جو ان کے درمیان موجود ہیں، اگر ان پر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ پر تو وفات آ جائے گی، اللہ آپ کو ان سے ہٹا لے گا، اٹھا لے گا، آپ نے بھی ہمیشہ ان میں نہیں رہنا ہے، لہذا آپ بھی ہمیشہ ان کے تانے نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے یا تو اللہ تسلی آپ کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ مرے نہ مریں، آپ پر تو موت واقع ہو جائے گی نا، آپ کو اللہ ان سے جدا کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دے، تو دونوں کام آپ کی تسلی کے لیے، اگر ان پر عذاب آ گیا تو بھی آپ کو تسلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب، لاؤ نا، تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو غم ہوتا تھا کہ اگر نہیں آتا عذاب تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، عذاب یعنی اور مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان میں نہیں رہیں گے، آپ کو بھی اللہ اٹھا لے گا، اور یعنی اللہ چاہتا تو ان کو عذاب لائے گا، اس سے بھی آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عذاب نہ لے کر آئے لیکن آپ کو اٹھا لے، جب آپ کو اٹھا لے گا تو پھر آپ کو یہ تانے سننے کو نہیں ملیں گے، تو دونوں کام آپ کے لیے بہتر ہیں۔ تو ان دونوں میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ لوٹ کر تو انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو، ان پر عذاب آئے نہ آئے،
انجام یہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لیں گے. اس دن فتح آپ ہی کی ہوگی. اس دن آپ ان سے کہیں گے دیکھو جس عذاب کا میں وعدہ کرتا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں ہے, لہذا آپ کو غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اگر ہم چاہیں تو اے نبی ہم دکھا دیں آپ کو وہ بعض عذاب جو جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو زندگی میں دکھا سکتے ہیں. اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا ہم چاہیں تو آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں. لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, لوٹنا ان سب نے ہماری ہی طرف ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے اللہ سزا دے دے گا. تو قیامت کے دن بالآخر فتح آپ ہی کی ہوگی, آپ کے سارے دعوے سچے ثابت ہو جائیں گے. تو آپ غم نہ کریں. اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ رہا یہ مسئلہ کہ یعنی یہ جو مان رہے ہیں نا کہ عذاب نہیں آئے گا, تو اس کا قرآن نے اگلی آیت میں اور واضح انداز میں جواب دیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب وہ رسول آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو اس امت کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا, جتنا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا ان کو دے دی جاتی ہے. تو یہ فیصلہ ان کے درمیان جو کر دیا جاتا ہے یہ کبھی رسول کی زندگی میں ہوتا ہے, کبھی رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے. تو اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے, آپ کو اللہ نے ایک امت کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا, تو اب ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, اور اللہ نے کر دیا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, لیکن قرآن کی اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں رسول نہیں آیا. قَدْ جَاءَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ, قرآن میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت وقفے کے بعد آئے ہیں, تو بیچ میں کتنی قومیں ایسے گزری ہیں جن میں رسول نہیں آیا. تو اس لیے علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں اس آیت کے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں امت سے یہاں مراد ہے کوئی مخصوص قوم مراد نہیں ہے, بلکہ بعض امتیں تو ایسی ہیں جن میں براہ راست رسول آئے, اور بعض ایسی ہیں کہ وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بعد والے بھی اسی رسول کے پابند تھے. مثال کے طور پر آج کتنی ساری قومیں ہیں, امریکن بھی ایک قوم ہے, پاکستانی بھی ہیں, اور انڈین بھی ہیں, افغانی بھی ہیں, کتنی قومیں ہیں, لیکن ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ وہ تو ہم میں نہیں آئے, لیکن کیا مطلب آنے کا کہ رسول جب 1400 سال پہلے آئے تو ان کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, تو یہ تمام کے تمام انسان یہ ایک ہی امت ہیں, یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی کہلائیں گے یہ سارے کے سارے. تو اس معنی میں اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تھے, جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے, وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے, ان کی شریعت کے. تو ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا اس سے لِكُلِّ أُمَّةٍ سے مراد مخصوص قسم کی امتیں, وہ امت جس کو اللہ نے شریعت کے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا چاہا. ایسی امتوں میں سے ہر امت میں رسول آیا. کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا ہی نہیں چاہا, جیسے کہ یہ مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کو نہ پیغمبر خود آئے نہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں پہنچی. آج بھی دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ان سے صرف عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا, کیونکہ توحید کا عقیدہ یہ عقل سے ثابت ہے, باقی کسی چیز کا ان سے سوال نہیں ہوگا. تو پھر اس آیت پر اشکال ہوگا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. جب ہر امت میں رسول ہے تو پھر ایسی قومیں بھی تو دنیا میں ہیں جن سے یعنی شریعت کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ان تک رسول کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس یہاں امت سے وہ امت مراد ہے جن کو اللہ شرعی احکام کا مکلف بنانا چاہتا ہے. تو ان سے پھر پوری شریعت کی بھی یعنی ان سے سوال ہوگا, شریعت کے دیگر احکام کا, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, یہ سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا. تو یہ پھر اس سے تمام امتیں مراد نہیں ہیں, مخصوص قسم کی امتیں جن میں رسول کی تعلیمات پہنچی.
تو یہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ خیر خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں یا ان کی تعلیمات پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت میں پریکٹیکلی کر دیں گے۔ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کیسے؟ یعنی دلائل سے، حجت سے اللہ تعالیٰ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیتے ہیں، اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عملی فیصلہ وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگا، جس میں نافرمانوں کو سزا اور فرمانبرداروں کو جزا دی جائے گی۔ قل ارأیتم ان اتاکم، ہاں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی، کب وعدہ پورا ہوگا، تو میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، میں تو بشر ہوں، بشر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے نا، اس کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہے کل یہ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی احتیاط کر لو، جبکہ میں تو تم دیکھ رہے ہو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم غیب کی نفی۔ تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کب قیامت آئے گی؟ الا ماشاء اللہ، ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ اسباب کے حد، اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو جتنا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہی میرے پاس بھی ہیں، اس سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں۔ لکل امت اجل، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو مہلت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو کب آئے گا کب آئے گا، تو یہ سوال ہی اس لیے پوچھتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا۔ تو اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کا واقعی میں عذاب دن میں یا رات میں کسی ٹائم پہ آ جائے تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو بتاؤ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے تم؟ تو اس بات کا بھی تو خطرہ ہے کہ ابھی آ جائے، ٹھیک ہے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے، لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ پہلے ہی دے دے۔ تو پھر اس بات سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں اگر آ گیا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ مجرم لوگ تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تو بھائی مجھے سزا کب دے گا، کسی بڑے آفیسر کو آپ پولیس والے کو کہہ رہے ہو بھائی تو مجھے کب ٹارچر کرے گا کب ٹارچر کرے گا، تو وہ کیا کہے گا بھائی جب میں کرنا شروع کر دوں گا تو خود سوچ کے پھر تو کیا سوچے گا کہ یار میں اس کی جلدی میں چاہ رہا تھا، میں اس کی جلدی طلب کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک الگ انداز سے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو کہ کب آئے گا، عذاب ایسی چیز ہے اس سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ بار بار یہ نہ پوچھو کہ کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی وہ کب آ رہا ہے۔ جیسے کوئی آپ کا محبوب آنے والا ہو نا تو بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا۔ تو یہی انداز مشرکین کہتے ہیں کہ اگر آ گیا تو پھر خود سوچو یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، اس وقت یہ تم سوچو گے، تو اس لیے یہ مت کہو کہ کب آئے گا کب آئے گا، یہ سوال مت کیا کرو۔ ثم اذا ما وقع، کیا پھر اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، اس عذاب پر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو جلدی عذاب آئے نا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اللہ کہتے ہیں کیا جب آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو کیا اس وقت ایمان لے کر آؤ گے؟ تو کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اگر دیکھ کے ایمان لے ہی آؤ گے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تم سے کیا کہے گا؟ آل آنا، یعنی یقال لہم، یہ محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا آل آنا، ابھی مان لے کر آ رہے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے مذاق اڑانے کی نیت سے، تو پھر کوئی اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو ایمان جب ہی معتبر ہے جب عذاب آئے، بغیر اس پر ایمان لے آؤ کہ آئے گا، پہلے یقین کر لو۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے اس وقت تو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب اس ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے، تو اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ سوال بار بار پوچھنا کہ کب آئے گا عذاب کب آئے گا، اس کے بجائے اس سے پہلے تیاری کر لو اس عذاب سے بچنے کی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور پھر اے نبی پھر یہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ عذاب سچا ہے؟ یہ بہت
یعنی بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو بار بار نبی کو ٹارچر کرتے تھے. اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احقن ہو، کیا واقعی وہ عذاب سچا ہے؟ یہ جب کسی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نا آپ اور طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، ضد اور ہر دھرمی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ طرز ہوتا ہے. تو اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ مذاق میں کہتے تھے احقن ہو، کیا واقعی وہ سچا ہے؟ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، واقعی اس عذاب کا واقع ہونا سچا ہے، لیکن اب تم مذاق اڑا رہے ہو. وما انتم بمعجزین، جب آئے گا نا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. ابھی اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے اور ایسے طنزیہ سوالات کرتے رہو بیٹھ کے، لیکن جب آئے گا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے.